اور روز بتایا جاتا ہے کہ ڈی چوک آؤں گا تو بتاؤں گا. تو ڈی چوک آؤں گا جب تو پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے 50 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا. یہ وہی شخص ہے جو جھوٹ بول رہا ہے جس نے 1 کروڑ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا. یہ وہی شخص ہے جس نے ملک کی معاشی خود مختاری کو IMF کے حوالے کر دیا اور میں خودکشی کر لوں گا اور IMF نہیں جاؤں گا. یہ وہی شخص ہے جس نے کہا کہ میں کشکول توڑوں گا، جس نے پاکستان کی عوام کو 22,000 ارب صرف 3.5 سال میں اور 52,000 ارب کے قرضے پر پہنچا دیا ہے، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. تو جب ڈی چوک آؤ تو یہ سب کچھ عمال نامے ساتھ لے کر آنا. اور الیکشن کمیشن سے کل رات کو اپوزیشن نے، جوائنٹ متحدہ اپوزیشن نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، عمران خان صاحب مجرم قرار پا چکے ہیں. اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع ہو چکا ہے جس کے ذریعے فورن فنڈنگ بھی آئی، انڈین نیشنل سے آئی، کنسیلمنٹ ہوئی، بینک اکاؤنٹس ظاہر نہیں ہوئے، ذاتی اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ ہوتی رہی. یہ تمام چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. صرف فیصلہ صادر کریں اور الیکشن کمیشن فوری طور پر جو لوگ اپنے ممبران کو دھمکی دیتے ہیں ان کا اپنا اعمال نامہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے لوگوں کا پیسہ کھا کر فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچایا. میم یہ بتا دیجیے کہ PTI الزام لگاتی ہے کہ نون لیگ الیکشن کمیشن میں تفصیلات نہیں دے رہی اور انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی بھی درخواست دی الیکشن کمیشن میں. اور دوسرا اکبر ایس بابور یہاں کھڑے ہو کے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی وزیر داخلہ کو خط بھی لکھے کہ PTI کے پاس مبینہ فارم پڑھنے گئے، اس کی تحقیقات کریں، اس کو بین کریں. تو اس ٹائم تو نون لیگ نے اقدام نہیں اٹھایا. تو اب الیکشن کمیشن سے آپ کس طرح مطالبہ؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو اپلیکیشن پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے، میں نے اس کا ذکر سب سے پہلے کیا تھا کہ سارے دستاویز، بینک سٹیٹمنٹس اور ریکارڈ فائنینشل جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پاکستان مسلم لیگ نون ہر سال جمع کراتا ہے. جو فنڈنگ، جو ڈیٹیلز ہیں. اور اسکروٹنی کمیٹی میں اپلیکیشن دی تو اسکروٹنی کمیٹی نے ان کو یہ کہا ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دستاویز ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ مسلم لیگ نون نے کسی قسم کی فورن فنڈنگ لی ہے اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ لے آئیں. وہ اپلیکیشن بھی غائب ہیں، وہ جمع کرانے والے بھی غائب ہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وتیرہ، یہ رویہ 3.5 سال میں ملک کی ہر عدالت اور بیرون ملک ہر عدالت میں یہی رویہ ہے، الزام لگاؤ اور بھاگ جاؤ. تو ابھی تو یہاں آ کے تقریر کر دی، لیکن اگر کوئی آپ کے پاس دستاویز ہے، اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ اسکروٹنی کمیٹی میں دے دیں. ہمارے سرٹیفائڈ سرٹیفکیٹس، ان کی طرح جعلی سرٹیفکیٹس نہیں، ہمارے سرٹیفائڈ سرٹیفکیٹس ہر سال الیکشن کمیشن میں جمع ہوتے ہیں، اس کی سب تفصیل جمع ہوتی ہے. اگر تکلیف ہے تو جھوٹ بولا ہے اور اس لیے ثبوت نہیں ہے تو وہی چیز جاری ہے، اور باہر آ کے تقریریں کرو اور دوسروں کو چور کہو اور دوسروں پر الزامات لگاؤ. باقی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر اکبر ایس بابر یہ اپلیکیشن لے کر آئے اور الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے، جس میں وہ تمام انفارمیشن تو نہیں ہے جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر ہے، لیکن بہت جلد مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ بھی کرے گی. اور جو صادق اور امین ہے نا، جو لوگوں کو صادق اور امین، جو سرٹیفکیٹ بانٹنے والے بھی عوام کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے، جنہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ عمران خان صاحب کو دیا، تو وہ بھی غائب ہیں. اور انشاءاللہ یہ صادق اور امین کا ڈھونگ رچانے والے بہروپیے جلد ملک سے بھاگیں گے. میڈم چھوٹے دو سوال ہیں. پہلا یہ کہ تاثر لگایا جا رہا ہے کہ اکبر ایس بابر کے پیچھے نون لیگ ہے، اور آپ کے یہاں آنے سے اس تاثر کا آپ کو نہیں لگتا کہ ہوا ملی ہے کہ باقی کوئی نون لیگ کی جانب سے یہ تھا؟ دوسرا یہ کہ کیا چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی پیشکش کی ہے نون لیگ نے؟ جی بہت دو چھوٹے سوال ہیں آپ کے. پہلا سوال آپ کا جو ہے اس میں الیکشن کمیشن میں جوائنٹ اپوزیشن اور PDM نے درخواست دی تھی، اگر آپ کو معلوم ہو، 4 دن پہلے غالباً، اور انہوں نے یہ کہا تھا کیونکہ پارٹیز ایکٹ کے مطابق پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کے شہری جو ہیں وہ اس میں لوکل سٹینڈ آئی رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق، اور ہم نے جو اپوزیشن کی متحدہ اپلیکیشن درخواست چیف الیکشن کمشنر کو گئی ہوئی ہے، اور اس کی جو ہیئرنگ کی، یہ پبلک ہیئرنگ ہے جس کے اندر ان کا اعمال نامہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز سامنے آتا ہے، تو اس لیے اور پاکستان کی عوام کو بتانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اوورسیز بیٹھے پاکستانیوں کو بھی کہ یہ بہروپیے ہیں، ان کو 1 روپیہ نہ دیا جائے. یہ آپ کے پیسے کو منی لانڈر کر کے پاکستان لے کر آتے ہیں اور یہاں ڈکلیئر بھی نہیں کرتے، اور پھر ایک دوسرے کی جیبوں میں جاتا ہے یا بنی گالا کے
کچن کا خرچہ چلتا ہے اس سے، اور یا یہ جو ملک کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں نا اس میں آپ کے پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، جو بھی فیصلہ ہوگا متحدہ اپوزیشن کا ہوگا، یہ مشاورت جاری ہے، اور جیسے ہی وہ فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی عوام کو بتا دیا جائے گا۔ میں ایک لاسٹ کوسچن میم، فاروق حبیب صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ اکثر بابر کا ایزی لوڈ ہے، اس میں کوئی سچائی ہے میم؟ یہ اس قسم کی زبان، اپنا جواب نہ دینا اور یہ تمسخر، تماشے، یہ حرکتیں، یہ اس طرح کی زبان جو ہے نا وہ استعمال کرنا صرف اور صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس اپنی چوری کا، اپنی منی لانڈرنگ کا کوئی جواب نہیں۔ اپوزیشن کا مارچ کب ہو رہا ہے؟ اپوزیشن نے آلریڈی لانگ مارچ 23 مارچ کو اناؤنس کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل اعلان ہو چکا ہے کہ شارع دستور پہ لانگ مارچ جس کی اناؤنسمنٹ پی ڈی ایم نے کی تھی، اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو بھی دعوت دے دی گئی ہے، اور اسی پروگرام کے مطابق شارع دستور پہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اس نالائق، نااہل، چور، منی لانڈرر کے خلاف لانگ مارچ کریں گے۔